علی مولا نے اس دین خدا کے لیے کس طرح میرے مولا نے اپنے بچوں کو تیار کیا. جس وقت اپنی بڑی بیٹی کا عقد کرنے لگے نا، علامہ شیخ اختر عباس صاحب نے لکھا ہے ان کی کتاب میں، کہا اس وقت کہا عبداللہ میری 2 شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے، اسے اپنے بھائی حسین سے بڑی محبت ہے، یہ جب بھی بھائی کو ملنا چاہے منع نہیں کرنا، اور ان کا بھائی جب لمبے سفر پہ جانا چاہے انہیں روکنا نہیں ہے. اب بی بی کا معمول کیا تھا، آتی تھیں اور امام حسین کی زیارت کرتی تھیں. ایک دن جو بی بی آئی ہیں نا، پچھلی طرف دروازہ ہے، امام حسین دوسری طرف بیٹھے ہیں، قرآن کھلا ہوا ہے، پڑھ رہے تھے. بی بی پیچھے آ کے رک گئیں. امام حسین نے مڑ کے جو دیکھا اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اس وقت بی بی نے کہا بھیا، ایک تو آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہو، دوسرا آپ امام ہو، تیسرا آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، آپ کیوں اٹھے ہو؟ فرمانے لگے بہن اس لیے اٹھا ہوں، میری شہادت کو بھی تو نے زندہ رکھنا ہے، اس قرآن کو بھی تو نے زندہ رکھنا ہے. اور ذرا دیکھیے نا، امام علی شرط رکھ رہے تھے، یعنی امام جب تک زندہ رہے دین کی بقا کی جنگ لڑتے رہے. اب ادھر اپنی ہی زندگی میں دین کی بقا کے لیے انتظام کر کے گئے. اور مل کے ایک جملہ کہتے ہیں، مولا نہج البلاغہ میں آپ کے بہت سارے خطبات ہیں، لیکن کسی خطبے میں ایسا تو نہیں کہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. مولا آپ کے بڑے بڑے خطبات موجود ہیں، کہیں ایسا تو نہیں تھا آپ کے بھائیوں کے سر نو کے نیزے پہ ہو. میرے مولا مگر جس بیٹی کی آپ نے سفارش کی تھی نا مولا، اسی دین کی بقا کی جس کے لیے آپ نے اپنے بچوں کو تیار کیا تھا، آپ کی بیٹی پہ ایک ایسا وقت آ گیا تھا، دربار یزید کا تھا، سر پہ چادر نہیں تھی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور نیک نوزہ پر بھائیوں کے سر تھے. اور میرے مولا آپ کی بیٹی اس وقت ایک کونے میں بیٹھی تھی، یزید کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا، بندر کو ریشمی لباس پہنایا ہوا تھا اور اس سے ہتھیلیاں کر رہا تھا، شراب پیتا تھا. پھر کچھ قطرے نیچے نچلی سیڑھی پہ تش میں امام حسین کا سر تھا، یہ ادھر پھینکتا تھا اور کہہ رہا تھا لاعبد بنو ہاشم بالملک فلا جاء ملک ولا وحی نزل. اے عزیزو، اس وقت ایک کونے میں بیٹھی ہوئی علی کی بیٹی بابا کے لب و لہجے میں یزید سے مخاطب ہو کے کہنے لگی آمن العدل، اے یزید کیا انصاف یہی ہے تیری عورتیں پردے میں ہوں، نبی زادیاں بغیر چادر کے بازار ہو. اجرکم اللہ. اے عزیزو بس وقت تمام ہوا، اتنی بات سن لیجئے، کتنی مشکل گھڑی تھی، لیکن میرے مولا علی نے اس مشکل گھڑی کے لیے اپنے بچوں کو تیار کیا. جس علی کی اتنی خدمات، جس علی نے اتنی قربانیاں دیں، آج اسی علی کو بھلا دیا گیا ہے. بس میں اتنا کہتا ہوں اے عزیزو، جب مولا کائنات کو سپرد خاک کر کے امام حسن اور امام حسین ہٹے نا، اس وقت کوفے کے باہر ایک کھنڈر ہے، ویرانہ ہے. ایک شخص رو رو کے کہہ رہا تھا اتنی بات، کہتا ہے 3 دن ہے، نہیں معلوم کیا ہوا، نہ خبر لینے آئے، نہ پانی پہنچانے آئے، نہ کھانا پہنچانے میں آئے. میں کیا کروں، وقت نہیں ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتا، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. امام حسن اسی طرف گئے، ایک نابینا بیٹھا ہے. امام نے پوچھا کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ کہا میں نام تو نہیں جانتا، آتے تھے میرے ساتھ خاک پر بیٹھ جاتے تھے، میں پوچھتا تھا آپ کا نام کیا ہے، فرماتے تھے اس بات کو چھوڑو، بس ایک مسکین کے ساتھ بیٹھ گیا ہے، تو پیاسا ہے پانی پی لے، اور تو بھوکا ہے کھانا کھا لے. اس وقت میرے امام کی چیخ بلند ہوئی، کہا نابینا تجھے کچھ خبر بھی ہے؟ وہ کون تھا؟ وہ میرا بابا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین. عزادارو
یہ رونے لگا، کہتا ہے اتنی منت لگاؤ مجھے اسی کی قبر تک پہنچا دو۔ پھر یہ امام پیچھے ہٹے، اسے قبر پہ لے کے گئے۔ جملہ اتنا کہنا ہے، یہ اولاد میں سے تو نہ تھا، بھائی بھی نہ تھا، لیکن مولا علی کی شفقت اور محبت کے نتیجے میں جب قبر پہ گیا نا، روتے روتے آسمان کی طرف سر اٹھاتا ہے، یا اللہ میں اس ہستی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، میرے اوپر احسان فرما، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے موت دے دے۔ اس کی دعا مستجاب ہوئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اتنا بتاؤ، جب یہ مولا علی کی جدائی برداشت نہ کر سکا، رب جانے بیٹیوں نے کیسے برداشت کی، بیٹوں نے کیسے برداشت کی۔ ہاں اس لیے کہ دین کو بچانا تھا، اس لیے کہ دین کی حفاظت کرنی تھی۔ لا لعنت اللہ ہے۔